الرحمن الرحیم۔ عوامل کے بارے میں ہم سمجھ رہے تھے۔ عوامل عامل کی جمع ہے۔ عامل اس اسم فعل یا حرف کو کہتے ہیں جو کسی لفظ پر داخل ہو کر اس کے آخری حرف کے اعراب کو بدل دے۔ پھر عوامل کی آگے 3 قسمیں ہیں: حروف عاملہ، افعال جس کے ساتھ عاملہ کی قید نہیں لگائی، کیونکہ افعال سارے کے سارے عاملہ ہی ہوتے ہیں، غیر عاملہ نہیں ہوتے۔ نمبر 3 اسماء عاملہ، کیونکہ اسماء عاملہ بھی ہوتے ہیں اور غیر عاملہ بھی ہوتے ہیں۔ حروف میں پھر آپ نے حروف عاملہ میں ایک وہ ہیں جو اسم میں عمل کرتے ہیں، ایک وہ حروف ہیں جو فعل میں عمل کرتے ہیں۔ اسم میں عمل کرنے والے حروف اس کی 5 قسمیں ہیں جن کو آپ نے سمجھا: حروف جر، مشبہ بالفعل، لائنۃ جنس، ما لا مشابہ بلیسا، حروف ندا۔ اور افعال کی بحث میں جو حروف افعال میں عمل کرتے ہیں وہ 2 قسم پر ہیں: نمبر 1 حروف ناصبہ، نمبر 2 حروف جازمہ۔ پھر افعال کی بحث میں آپ نے سمجھا فعل لازم کو، متعدی، تام، ناقص، فعل معروف، مجہول، افعال ناقصہ، مقاربہ، مدح و ذم، فعل تعجب۔ پھر ہم نے اسماء عاملہ کی بحث کو شروع کیا اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسماء عاملہ اس کی 10 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے اسم فاعل، یہ بھی آپ نے سمجھی، اسم فاعل کسے کہتے ہیں۔ نمبر 2 اسم مفعول، اسے بھی آپ نے سمجھا۔ نمبر 3 صفت مشبہ، یہ بھی آپ نے سمجھی۔ نمبر 4 اسم تفضیل، اسے بھی آپ نے سمجھا۔ نمبر 5 اسم مصدر، اسے بھی آپ نے سمجھا۔ نمبر 6 اسم فعل، اسے بھی آپ نے سمجھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس 4 قسمیں اور ہیں۔ نمبر 7 اسم مضاف، جسے ہم آج کے سبق میں سمجھیں گے۔ نمبر 8 اسم مبالغہ۔ نمبر 9 اسم تام۔ نمبر 10 اسم شرط جازم، یہ اسم شرط جازم کو بھی آپ سمجھ چکے۔ صرف یہ 3 قسمیں ہماری باقی ہیں جن میں سے آج ہم اسم مضاف کو سمجھیں گے کہ اسم مضاف ہے کیا، اسم مضاف کا عمل کیا ہے، اسم مضاف کی عربی کے اندر کیا کیا صورتیں ہیں جن کے اندر وہ مضاف ہوتا ہے، اسم مضاف کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، اور اسم مضاف کی ترکیب کیسے کی جاتی ہے۔ انتہائی اہم سبق ہے، قرآن پاک کی تقریباً ہر سطر میں استعمال ہونے والا اسم مضاف، اسے پوری توجہ سے سمجھیے گا، جس کو سمجھنے کے بعد قرآن کے بے شمار الفاظ، ان کا ترجمہ کرنا، ترکیب کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پہ نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ سب سے پہلی بات کہ اسم مضاف کہتے کسے ہیں، اسم مضاف کیا چیز ہے، یہ سب سے پہلی بات آپ سمجھیں۔ اسم مضاف ہے کیا؟ اسم مضاف وہ اسم ہے جس کی دوسرے اسم کی طرف نسبت ہو، بائیں طور کے یہ اس اسم کو جر دے، یعنی ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت اور اضافت ہوگی اور یہ پہلا اسم دوسرے اسم کو جر دے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں غلام زید۔ اب یہاں غور کریں، لفظ غلام کی نسبت ہے زید کی طرف،
इसे आप यूं भी कह सकते हैं एक इसम की दूसरे इसम की तरफ इजाफत हो, फिर आपको इजाफत की तारीफ करनी पड़ेगी कि इजाफत किसे कहते हैं। वहां आप कहेंगे एक कलिमा की दूसरे कलिमा की तरफ निस्बत इस तरह कि वो दूसरे कलिमा को जर दे। इसलिए मैंने शुरू में ही वो तारीफ कर दी कि आपको दोबारा इजाफत की तारीफ ना करनी पड़े। इजाफत निस्बत को कहते हैं, एक इसम की दूसरे इसम की तरफ निस्बत इस तरह हो कि पहला इसम दूसरे इसम को जर दे। यहां आप गौर करें कि गुलाम की निस्बत है जैद की तरफ और इसने जैद को जर दिया हुआ है। यहां जर कसरा की शक्ल में है। कसरा एक जेर को भी कहते हैं, दो जेर को भी अरबी में कसरा कहते हैं। अब ये जो दो इसम हैं, इनमें पहले इसम को कहते हैं मुदाफ। ये मुदाफ इसमें मफऊल का सीगा है। इसका माना है निस्बत किया हुआ या जिसकी निस्बत की गई हो, जिसकी निस्बत की गई हो। दूसरा है मुदाफ इलैह। दूसरे जुज को कहते हैं मुदाफ इलैह। इलैह की वजह से इसका माना होगा जिसकी तरफ निस्बत की गई हो, जिसकी तरफ निस्बत की गई हो उसे कहते हैं मुदाफ इलैह। और ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि मुदाफ मुदाफ इलैह ये मुरक्कब नाकिस होते हैं, ये मुरक्कब ताम नहीं होते। मुरक्कब नाकिस है, यानी ये मुकम्मल जुमला नहीं बनते बल्कि जुमले का एक जुज बनते हैं। अब यहां आपने इसकी तरकीब भी समझी कि पहले को मुजाफ कहेंगे, दूसरे को मुदाफ इलैह। मुजाफ किसे कहते हैं आपने वो भी समझा। दूसरा ये समझिएगा कि इसका हमने तर्जमा कैसे करना है। यहां आपने इसका अमल भी समझ लिया कि इसमें मुदाफ का अमल क्या है। आपको पता चल गया इसमें मुदाफ का अमल है जर देना। ये अपने बाद वाले इस्म को जर देता है। मुजाफ का तर्जमा कैसे करेंगे। मुजाफ की उर्दू में अलामत, उर्दू में मुजाफ की अलामत में काफ के की आता है या रा रे री आता है। जैसे यहां हम तर्जमा करेंगे, मुजाफ मुजाफ इलैह के तर्जमे में मुजाफ इलैह से तर्जमे का आगाज होता है। पहले जैद का तर्जमा करेंगे, जैद का गुलाम। अब देखें लफ्ज का यहां ये उर्दू में मुजाफ की अलामत है। जैद का गुलाम यानी गोया गुलाम की जैद की तरफ निस्बत है। एक ही बात से आपने काफी बातें समझ ली कि ये तरकीब आती कैसे है, इसकी तरकीब करनी कैसे है, इसका तर्जमा कैसे करना है। अब मैं इंतहाई अहम तरीन चंद एक कायदे और ज़ाबिते मुजाफ से मुताल्लिका आपके सामने जिक्र करूंगा, जिनको समझ लेने के बाद फिर कभी भी मुजाफ को पहचानना और मुजाफ इलैह को पहचानना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा और इसी तरह इनका तर्जमा करना भी मुश्किल नहीं होगा। मुजाफ मुजाफ इलैह की अलामात, अलामात कह लें या कवायदो ज़वाबित कह लें। अलामत नंबर एक, दो इसम हो, दो इसम, पहले पर अलिफ लाम और दूसरे पर अलिफ लाम ना हो। दो इसम हो, दो इसमों में पहला इसम बगैर अलिफ लाम के,
दूसरा इसम अलिफ लाम के साथ, एक अलामत, इसी में आप दूसरी अलामत भी ले लें। इसम दो ही हैं, पहले पर अलिफ लाम नहीं है और दूसरी जगह इसमें इशारा हो, इसमें इशारा। तीसरी अलामत, दो इसम, पहले पर अलिफ लाम नहीं, दूसरी जगह इसमें जमीर हो। फिर दो इसम, पहले पर अलिफ लाम नहीं, दूसरी जगह इसमें मौसूल हो। ये सारी मारिफा की अक़साम है। नंबर 5, दो इसम हो, पहले पर अलिफ लाम ना हो, दूसरा अलम हो, नाम। इन सारी सूरतों में पहला मुजाफ होगा, दूसरा मुजाफ इलैहि होगा। जैसे मिसाल के तौर पर पहला इसम अलिफ लाम के बगैर, दूसरे पर अलिफ लाम हो। जैसे आप यहां कहें मिसाल के तौर पर क़लमुर रजुली, अब यहां देखें लफ्ज़ कलम ये बगैर अलिफ लाम के है और अर्रजुल अलिफ लाम के साथ है। आप इसे पढ़ेंगे क़लमुर रजुली, कलम मुजाफ है, अर्रजुली को इसने जर दिया है। आपसे कोई पूछे कलम ये आमिल है या मामूल, तो ये मामूल भी हो सकता है लेकिन यहाँ आमिल भी है क्योंकि ये मुदाफ है। फिर कोई सवाल करे मुदाफ का अमल क्या है, आप कहें वो मुदाफ इलैहि को जर देता है। जैसे क़लमुर रजुली, तर्जमा यूं ही करेंगे मर्द का कलम, मर्द का कलम। ये देखें दरमियान में का आया। इसी की आप दीगर मिसालें भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर यानी अलिफ लाम के साथ आप लेके आएंगे किताबुल मरअ, औरत की किताब, मरअती आप कहेंगे। ऐसे ही आप कहते हैं गुरफतुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस टीचर को कहते हैं, टीचर का कमरा। ऐसे ही आप लफ्ज बोलते हैं मकतबुल मुदीरी, अल मुदीरी अलिफ लाम के साथ। तो ये भी आपस में मुदाफ मुदाफ। तर्जमा मुहतमिम या प्रिंसिपल का दफ्तर, ये पहली अलामत जो आपने समझी। दूसरी अलामत कि अलिफ लाम के बगैर इसम हो, उसके बाद इसमें इशारा आ जाए। जैसे आपके पास अलिफ लाम के बगैर लफ्ज गुलाम ही ले लें, इसके बाद इसमें इशारा ले लें, गुलामु हादा या गुलामु ज़ालिका या गुलामु तिल्का या गुलामु उलाइका, जो भी इसमें इशारा है। तो तर्जमे में इस का गुलाम, लिहाजा एक मुजक्कर के लिए आता है, उस का गुलाम ये दूर के लिए आता है, उस का गुलाम ये औरत के लिए है, उन सब का गुलाम। देखिए का तो ये आपस में मुदाफ मुदाफ इले बनेंगे। गुलाम की जगह आप लफ्ज किताब लगा दें, लफ्ज कलम लगा लें, लफ्ज गुरफा लगा दें, जितने भी अस्मा आपके पास हैं। मसलन जव्वाल हाजा, जव्वाल कहते हैं मोबाइल को। हासूब हाजा, हासूब कहते हैं कंप्यूटर को। तो कमीस तिलका, कमीज कहते हैं कमीज को। सिरवाल उलाइका, सिरवाल कहते हैं शलवार को। यानी कोई भी लफ्ज आप इसम लगाएं बगैर अलिफ लाम के, उसके बाद इसमें इशारा हो, तो ये आपस में मुदाफ मुदाफ इलैहि बनेंगे। ऐसे तीसरा है इसमें ज़मीर, जैसे अला कुलूबिहिम, देखिए लफ्ज़ कुलूब बगैर अलिफ लाम के, इसके साथ ज़मीर मिली है, कुरान पाक का लफ्ज़ है। व अला समइहिम, सम इसम है, इसके साथ ज़मीर मिली है। व अला अबसारिहिम, अबसार इसम है, इसके साथ ज़मीर मिली है। रब्बुकुम, तुम्हारा रब, यहां देखिए रा आया, रब्बी मेरा रब,
یہ مضاف مضاف الیہ کی علامت. تو یہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے. مضاف مضاف الیہ کا چوتھا ضابطہ وہ ہے اسم موصول. اسم موصول ہو کوئی بھی، اس سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے تو یہ بھی مضاف مضاف الیہ بنیں گے. جیسے آپ کہتے ہیں کتاب الذی جلس، یہ آگے جتنا بھی بڑھتا جائے، لیکن آپ صرف یہاں مضاف مضاف الیہ کو سمجھیں. یہاں دیکھیں بغیر الف لام کے ہے، یہ مضاف بنے گا، اور اس میں موصول اس کا مضاف الیہ بنے گا. لیکن کب؟ پہلے اپنے بعد صلہ سے ملے گا، موصول صلہ مل کر یہ مضاف الیہ بنے گا. تو اس میں موصول میں الذی ہو، اللذانی ہو، اللتی ہو، اللتانی ہو، اللائی ہو، کوئی بھی اس میں موصول ہو. پھر ہے علم. جیسے شروع میں نے آپ کو مثال علم کی دے دی، کتاب عرفان، عرفان کی کتاب. قلم، قلم نصیر، نصیر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. تو الف لام کے بغیر اسم الف لام کے سے پہلے آئے یا اس میں اشارہ سے پہلے یا اس میں موصول سے پہلے یا علم سے پہلے، یہ مضاف مضاف الیہ کی علامت ہے. مضاف مضاف الیہ کی ایک اور علامت، یہ تو ابھی آپ نے ایک اسم پڑھا نا کہ معرف الف لام والے سے پہلے ایک اسم بغیر الف لام کے آ جائے یا ضمیر سے پہلے آ جائے. لیکن اگر اسی طرح الف لام، یا اسے کہتے ہیں عربی میں معرف باللام، معرف باللام سے پہلے دو اسم آ جائیں بغیر الف لام کے، تب بھی یہ مضاف مضاف الیہ بنیں گے. جیسے آپ کہتے ہیں من کلام سید المرسلین، یہ رسولوں کے سردار کے کلام سے ہے. یہاں دیکھیں کلامی، یہ کلام بھی بغیر الف لام کے، سید بھی بغیر الف لام کے، المرسلین اس پر الف لام ہے. اس کی ترکیب آپ یوں کریں گے کہ کلام یہ مضاف، سید یہ اس کے لیے مضاف الیہ ہے اور بعد والے کے لیے مضاف، اسے آپ کہیں گے مضاف الیہ مضاف، کیونکہ پہلے کے لیے مضاف الیہ ہے اور بعد والے کے لیے مضاف، اور المرسلین مضاف الیہ. اس کو آپ پہلے یوں کریں گے کہ یہ سید مضاف اپنے مرسلین مضاف سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا کلام کا، کلام مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہوا من حرف جر کا. تو الف لام والے اسم سے پہلے دو اسم آ جائیں بغیر الف لام کے تو یہ بھی مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. اسی طرح اگر دو نہیں بلکہ تین اسم آ جائیں الف لام کے بغیر، یعنی چوتھی جگہ الف لام والا اسم ہو، اس سے پہلے تین اسم بغیر الف لام کے ہوں، تو یہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے یا قرآن پاک کے بغیر لے لیں، کہتے ہیں فی بیانی طبقات روات بخاری، یہ کتاب بخاری کے راویوں کے طبقات کے بیان میں ہے. روات راوی کی جمع ہے. یہاں غور کریں، یہ تو حرف جر ہے، بیان اسم ہے بغیر الف لام کے، یہ پہلا اسم، طبقات اسم ہے بغیر الف لام کے، روات اسم ہے بغیر الف لام کے، چوتھی جگہ پر اسم آیا ہے الف لام کے ساتھ. اب ترکیب آپ اسی طرح کریں گے، پہلا مضاف، پھر یہ مضاف الیہ، پہلے کے لیے اور بعد والے کے لیے مضاف، یہ بھی مضاف الیہ،
اور بعد والے کے لیے مضاف، یہ پھر مضاف الیہ بنے گا۔ آپ یوں کہیں گے کہ یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا اس روات مضاف کا، اور پھر روات مضاف الیہ طبقات اپنے مضاف سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا بیان کا، پھر یہ مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہوا۔ یہ تو تھے الف لام کے ساتھ، یعنی تین اسموں پر الف لام نہ ہو، چوتھی جگہ الف لام آ جائیں۔ اسی طرح اگر چار اسم ہوں بغیر الف لام کے، یعنی شروع میں چار اسم بغیر الف لام کے ہیں، پانچویں جگہ الف لام والا اسم آ جائے تو یہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ جیسے آپ کہتے ہیں سبب نفسی، سبب نفسی وجوب صلاۃ الظہر، سبب نفسی وجوب صلاۃ الظہر۔ اب یہاں اس کو پڑھنے کا طریقہ، پہلے کا اعراب تو پیچھے عامل کے مطابق ہوگا، جو بھی عامل ہوگا، نفسی یہ بھی مضاف مجرور، یہ بھی مجرور، یہ بھی مجرور، یہ بھی مجرور، کیونکہ یہ بھی مضاف الیہ ہے، اس کو جر دی اس نے، اور وجوب کو جر دی ہے نفس نے، اور صلاۃ کو جر دی ہے وجوب نے، ظہر کو جر دی ہے صلاۃ نے۔ یہ اپنے مضاف سے مل کر مضاف الیہ بنے گا وجوب کا، وہ مضاف الیہ بنے گا نفس کا، وہ مضاف الیہ بنے گا سبب کا، پھر یہ مضاف مضاف الیہ مل کر بعد کے لیے کسی کے لیے کیا بھی بن جائے۔ تو جتنے بھی معرف باللام سے پہلے اسم بغیر الف لام کے آئیں گے نا، تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ یہ تو تھا الف لام سے متعلق ضابطہ۔ ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ ضمیر ہو، اس میں ضمیر، اس سے پہلے بغیر الف لام کے ایک اسم آئے، آپ ایک چھوڑیں دو آ جائیں تب بھی یہی صورت ہے، تین آ جائیں تب بھی یہی صورت ہے، چار آ جائیں تب بھی یہی صورت ہے، جیسے آپ نے ابھی الف لام کی شکل میں پڑھا۔ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ دیکھ کے اور احسن انداز میں سمجھ جائیں گے۔ جیسے آپ کہتے ہیں وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، قرآن پاک میں آتا ہے وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، یہاں غور کیجئے گا، اخراج یہ پہلا اسم ہے، اہل دوسرا اسم ہے، تیسری جگہ آ گئی اس میں ضمیر، تو اخراج کا اعراب تو ماقبل عامل کے مطابق اہلی ہی ضمیر ویسے مبنی ہے، مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، پہلے کو آپ بنائیں گے مضاف، دوسرے کو مضاف الیہ اپنے ماقبل کے لیے، اور مضاف اپنے مابعد کے لیے، اور ہی ضمیر کو بنائیں گے مضاف الیہ۔ یہ دو اسم ہیں، اگر بالفرض ضمیر سے پہلے تین اسم آ جائیں بغیر الف لام کے اور چوتھی جگہ ضمیر ہو، تب بھی یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر بعض آیات ربک، اب غور کریں، یہاں بعض بھی اسم بغیر الف لام کے، آیات بھی اسم بغیر الف لام کے، رب بھی اسم بغیر الف لام کے، اور کاف آگے ضمیر آ گئی۔ تو ترکیب اسی طرح جیسے میں نے آپ کو ابھی سمجھائی ہے ویسے ہی آپ کریں گے۔ اس کی تین اسم ہے، اسی طرح چاہے چار اسم آ جائیں ضمیر سے پہلے تو ان کا بھی یہی معاملہ ہوگا کہ پہلوں کو مضاف مضاف الیہ بنائیں گے اور بعد والے کو مضاف الیہ۔ یہ اس میں ضمیر تھا، اسی طرح آپ نے اس میں اشارہ پڑھا، اس میں اشارہ، اس سے پہلے بھی اگر
ایک اسم آئے گا بغیر الف لام کے، یہ مضاف مضاف الیہ. جیسے آپ پڑھتے ہیں نا اللہم رب هذه الدعوہ، یہ اذان کے بعد کی جو دعا پڑھتے ہیں، دیکھیں رب یہ اسم بغیر الف لام کے ہے اور آگے اس میں اشارہ، تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے، ماقبل کے لیے پھر جو بھی بنے. اسی طرح اس میں اشارہ سے پہلے اگر دو اسم آ جائیں بغیر الف لام کے تو ان کا بھی یہی حال ہوگا. جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں وَتَزْئِينُ دِبَاجَةِ هَذَا الْكِتَابِ. یہاں دیکھیں تزئین مزین کرنا، خوبصورت بنانا، دیباجہ ابتدائی جو ہوتا ہے کسی کتاب کا، آگے تیسرے نمبر پر آیا ہے اس میں اشارہ. تو چاہے اس میں اشارہ سے پہلے 3 اسم آ جائیں، چاہے 4 آ جائیں، 5ویں جگہ اس میں اشارہ ہو، تب بھی یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے. یہی حال ہے اس میں موصول کا، کہ اس میں موصول اس سے پہلے ایک اسم بغیر الف لام کے ہو، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں. یہی حال ہے علم کا، کہ نام سے پہلے ایک اسم بغیر الف لام کے ہو، یا 2 ہوں، یا 3 ہوں، یا 3 سے زائد ہوں. اس کے بعد ایک اہم ترین چیز اور سمجھیے گا، یہ تو سارے معرفہ تھے نا، علم ہو یہ بھی معرفہ ہے، معرف باللام ہو یہ بھی معرفہ، اس میں اشارہ ہو یہ بھی معرفہ، اس میں موصول ہو یہ بھی معرفہ. ان سے پہلے بغیر الف لام کے ایک اسم آئے، 2 آئے، 3 آئے، 4 آئے، یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے. کوئی ایسی ایک ضابطہ سمجھ لیں، آپ ضابطے بکھیر لیں تو کافی ہو جائیں، زیادہ ایک سمجھنا ہے تو ایک سمجھ لیں. اسی طرح آپ کے اعداد ہیں، اعداد کہتے ہیں گنتی کو، 3 سے لے کر 10 تک جو گنتی ہے، 3 کہتے ہیں ثلاثہ کو، 10 10 کو کہتے ہیں. یہ عدد یہ 3 سے 10 تک کا، مثلا ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ، یہ عدد اپنے بعد والے لفظ کو بطور مضاف کے جر دیتا ہے. یعنی جس کی آپ گنتی گن رہے ہیں نا، مثلا آپ نے کہا 3 مرد، تو کہیں گے ثلاثۃ رجال. آپ سے پوچھا رجال کو مجرور کیوں پڑا، آپ کہیں کہ یہ مضاف الیہ ہے اور اس سے پہلے عدد یہ مضاف ہے. 3 سے لے کے 10 تک، اربعۃ کتب، 4 کتابیں، تو یہ اربعہ مضاف ہے، کتب یہ مضاف الیہ. تو 3 سے لے کے 10 تک کا عدد، اس کے مابعد آنے والا معدود، معدود اسے کہتے ہیں جسے گنا جا رہا ہو، جسے گنا جا رہا ہو وہ معدود ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے. اسی طرح آپ کے پاس لفظ ہے 100، 100 کا لفظ، الف 1000 کا لفظ، 200، 200، الفان 2000، ان کے بعد آنے والا عدد بھی، آنے والا معدود بھی مجرور ہوگا. مثلا آپ کہتے ہیں 100 بیت، 100 گھر، تو 100 مضاف ہے، بیت مضاف الیہ. اسی طرح الف، الف رجل، 1000 آدمی، رجل کو جس نے جر دی ہے وہ الف ہے، یہ مضاف ہے اور رجل مضاف الیہ. 100 کے ساتھ لگائیں گے تو نون تسنیہ کا گر جائے گا، 100 غلام، 200 غلام، یہ تسنیہ کا نون گر گیا. الف جندی، 2000
فوجی یا سپاہی. تو یہ اعداد 3 سے 10 مئہ اور الف ان کی تثنیہ. ان کے بعد آنے والا لفظ وہ بھی بطور مضاف الیہ ہونے کے مجرور ہوتا ہے اور یہ خود مضاف بنیں گے. اعداد کے بعد ایک تیسرا ضابطہ اور سمجھ لیں مضاف سے متعلق انتہائی اہم. ان کو آپ ضابطے سینکڑوں بنا لیں، سینکڑوں بن جائیں گے. میں تو سمیٹ کے اختصار سے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے انہیں ذہن نشین رکھنا آسان. عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مضاف ہوتے ہیں ہمیشہ یا اکثر مضاف ہوتے ہیں. اکثر مضاف جیسے کل کا لفظ، جیسے بعض کا لفظ، جیسے قبل کا لفظ، بعد کا لفظ، اسی طرح مع کا لفظ، بین کا لفظ، قدام کا لفظ، خلف کا لفظ، فوق، تحت، یمین، فوق، تحت، دون، مثل، غیر، قلو، ذو، عندہ. یہ الفاظ جہاں بھی آپ کو ملیں گے اکثر یہ مضاف ہوتے ہیں. کل جیسے کل اولئک آتا ہے نا قرآن پاک میں، یا وہ مشہور جو آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ نفس کو جر دیا ہے کل نے. بعض کی مثال جیسے آپ کہتے ہیں بعضهم اولیاء بعض، یہ ضمیر اس کے ساتھ لگی ہے. قبل، من قبلک، انزل من قبلک قرآن پاک میں بار بار آیا تو یہ مضاف. اسی طرح بعد کی مثال آپ کہتے ہیں من بعد موسیٰ، مع کی مثال معہو، بین کی مثال بین یدیہ، اس کے سامنے. بین کا معنی ویسے درمیان ہوتا ہے، قدام کا معنی ہوتا ہے سامنے. اور ذو، ذو العرش العظیم، لفظ ذو والا کے معنی میں. اور مع ولا تدعو مع اللہ، اگرچہ ہیں وہی معرفہ، آپ غور کریں گے نا تو وہ معرفہ آپ کے ذہن میں اگر ہوں. یہاں یہ نکرہ کی طرف مضاف ہے لیکن یہ ضمیر معرفہ ہے. موسیٰ علم ہے، یہاں ضمیر ہے. یہاں تیسرے نمبر پر ضمیر آ رہی ہے، یہ الف لام والا ہے، یہ علم ہے. ضابطہ وہی ہے لیکن یہ الفاظ چونکہ اکثر مضاف ہوتے ہیں، اکثر مضاف ہوتے ہیں، اس لیے ان کو الگ سے بطور ضابطے کے بیان کر دیا. یہاں ایک اور بڑا اہم ترین لفظ ہے جو احادیث کی کتابوں میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، وہ ہے لفظ ابن اور ابنتن. یہ ابن اور ابنتن جب دو ناموں کے درمیان میں آتے ہیں، ابن اور ابنا، یہ جب دو ناموں کے درمیان میں آئیں تو اس صورت میں پہلے نام کے لیے بنتے ہیں صفت اور بعد والے نام کے لیے مضاف. یعنی ان کے بعد والا نام مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا. بعد والا نام کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. اب یہ عدد بولا میں نے، عدد سے پہلے ہو، تو یہ موٹے موٹے میں نے ضابطے آپ کو بیان کیے. چند ایک اور بھی ہیں لیکن اگر یہی ذہن نشین ہو جائیں تو امید ہے جہاں بھی مضاف الیہ آئے گا آپ بآسانی پہچان بھی لیں گے. اب مضاف کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ نے پہچان لیا، مضاف الیہ کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ نے پہچان لیا، اس کی اردو میں علامت کیا ہے یہ بھی آپ نے پہچان لیا، اس کی فوائد و ضوابط کیا ہیں یہ بھی آپ نے پہچان لیا. میں امید کروں گا ترجمہ، ترکیب، علامات اب مضاف کے لیے آپ کی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی اطمینان کے لیے کل کے سبق میں قرآن پاک سے ہم مضاف الیہ کی تمرین اور مشق کریں گے. کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں.